السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ جب ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچے تو پھر فارس کا رخ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور یزگرد شاہ فارس باغ کڑا ہوا۔ اس کے پیچھے انہوں نے مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے کرمان تک اس کا پیچھا کیا اور سرجان میں فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور یزگرد خراسان کی طرف فرار ہو گیا۔ یزگرد کا قتل کیسے ہوا، اس سلسلے میں روایات کے اندر اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، یزگرد اپنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ کرمان سے مرو کی طرف بھاگا اور وہاں کے لوگوں سے مال طلب کیا۔ انہوں نے اسے مال نہ دیا بلکہ اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور ترکوں کو اس کے خلاف ورغلایا۔ انہوں نے آ کر اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور یزگرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر ایک چکی ساز کے گھر میں پناہ لے لی۔ جب رات کو یہ سو گیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اور طبری کی ایک روایت میں ہے، یزگرد کرمان سے عربوں کے وہاں پہنچنے سے قبل نکل پڑا اور تبسین اور کوہمستان کا راستہ لیا اور 4000 افراد کے ساتھ مرو سے قریب پہنچا تاکہ اہل خراسان سے اپنی فوج جمع کرے اور پھر عربوں پر حملہ آور ہو اور ان سے قتال کرے۔ وہاں اس سے 2 جرنیل ملے جو مرو میں موجود تھے اور آپس میں ان دونوں کے مابین عداوت و حسد پایا جاتا تھا۔ ایک کا نام براز اور دوسرے کا سنجان تھا۔ ان دونوں نے یزگرد کی اطاعت قبول کر لی اور وہ مرو میں اقامت پذیر ہو گیا۔ اس نے براز کی طرف خصوصی توجہ دی اور اس کو اپنے سے قریب کر لیا۔ یہ چیز سنجان کو اچھی نہ لگی اور اس کے اندر حسد پیدا ہوا، اور ادھر براز بھی سنجان کے خلاف سازشیں کرنے لگا اور یزگرد کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یزگرد نے اس کے قتل کا عزم کر لیا اور اپنے ان عزائم کا تذکرہ اپنی ایک بیوی سے کر دیا جس کا براز سے پہلے سے تعلق تھا۔ اس نے عورتوں کے ذریعے سے اس ارادے کی اطلاع براز کو بھیج دی اور اس سے یہ راز فاش ہو گیا اور اس کی اطلاع سنجان کو بھی پہنچ گئی۔ اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی اور اپنے ہمنوا جمع کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ براز کے ساتھ جو لوگ تھے اور یزگرد کی جو فوج تھی اس کے ہمنواؤں کی تعداد کے برابر ہو گئی۔ پھر اس نے ان کو لے کر اس قصر کا رخ کیا جہاں یزگرد اقامت پذیر تھا۔ براز کو اس کی اطلاع ملی لیکن اس کی فوج کی کثرت دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور یزگرد انہیں دیکھ کر مرعوب اور خوفزدہ ہو گیا اور خفیہ طور پر پیدل ہی باغ کڑا ہوا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ تقریباً 2 فرسخ چلا ہوگا کہ اس کی نگاہ ایک چکی ساز کے گھر پر پڑی۔ وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور تکا ہارا بیٹھ گیا۔ جب چکی ساز نے اس کو اچھی شکل و صورت اور ہیبت میں دیکھا تو اس کے لیے فرش پر قالین بچھا کر اس پر بٹھایا اور کھانا پیش کیا۔ اس نے اس کے پاس 1 دن اور رات گزاری۔ چکی ساز نے عرض کیا، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ یزگرد نے اپنا پٹکا جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا اس کو پیش کیا، لیکن چکی ساز نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور عرض کیا کہ ہمارے لیے تو صرف 4 درہم کافی ہے۔ یزگرد نے اس کو بتلایا کہ اس وقت اس کے پاس نقدی نہیں ہے۔ چکی ساز اس کی چاپلوسی اور تملک میں لگ گیا اور جب اس کو نیند آ گئی تو کلہاڑی سے اس کے سر پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر الگ کر دیا اور اس کے جسم پر جو لباس اور پٹکا تھا اس کو لے لیا اور اس کی لاش کو اس دریا کے حوالے کر دیا جس کے پانی سے اس کی چکی چل رہی تھی، اور اس کا پیٹ پاڑ کر اس کے اندر جاؤ درخت کی جڑی بر دی جو اسی دریا کے کنارے اگا ہوا تھا تاکہ لاش اسی جگہ جہاں ڈالی ہے بیٹھ جائے اور پھر کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے، اور وہ خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ترک اس کی تلاش میں نکلے اور جب دیکھا کہ وہ قتل کیا جا چکا ہے تو انہوں نے اس شخص کو اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور کسریٰ کا مال و متاع جو اس کے ساتھ تھا لے لیا، اور کسریٰ کی لاش کو ایک تابوت میں رکھ کر استغر لے گئے۔ طبری نے 2 طویل روایتیں ذکر کی ہیں
جن میں سے ایک دوسرے سے نسبتاً زیادہ طویل ہے، جس کے اندر یزگرد کی موت سے قبل ایسے مختلف اضطرابات اور انواع و اقسام کے مشاکل و مصائب کا تذکرہ کیا ہے جس سے وہ دوچار ہوا۔ بعض روایت کے مطابق یزگرد نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کو قتل کرنا چاہا، باز آ جاؤ، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص بادشاہ کو قتل کرنے کی جرت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں آگ کی سزا دیتا ہے، اور آگے جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لہٰذا تم مجھے مت قتل کرو بلکہ زمیندار کے حوالے کر دو یا عرب کی طرف مجھے جانے دو، وہ مجھ جیسے بادشاہ سے حیا کاتے ہیں۔ یزدگرد کی حکومت 20 سال رہی، اس میں سے 4 سال عیش و عشرت اور سکون کے گزرے، اور باقی ایام اسلام اور اہل اسلام کے خوف سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھاگنے میں گزرے۔ یہ دنیا میں اہل فارس کا آخری بادشاہ تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو عظمت و سلطنت کا مالک ہے، جو حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے اور ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنے والا ہے، جس پر موت طاری نہیں ہوتی، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا ہر شے ہلاک و فنا ہونے والی ہے، حکومت و سلطنت کا وہی مالک ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب کیسر ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اور جب کسرا ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ یزدگرد کے قتل کی اطلاع اخواس کے ایک شخص کو ملی جو مرو اسقف اعظم یعنی بڑا پادری تھا، جس کو ایلیا کہتے تھے۔ اس نے وہاں موجود نصارہ کو جمع کیا اور ان سے کہا شاہ فارس قتل کیا جا چکا ہے، جو شہریار بن کسرا کا بیٹا تھا اور شہریار شری کا بیٹا تھا، جو نصرانیت پر ایمان رکھتی تھی۔ ان کے حق و احسان کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کس طرح اپنے اہل ملت کا مختلف طریقے سے تعاون کرتی رہی ہے، لہٰذا اس بادشاہ کے اندر نصرانیت کا عنصر شامل ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دادا کے دور میں نصارہ کو جو شرف و مقام حاصل ہوا وہ بھی واضح ہے، اور اس سے قبل اس کے پیش رو بادشاہوں کے دور میں خیر پہنچتی رہی ہے۔ اس نے نصارہ کے لیے گرجا گھر تعمیر کیے اور نصارہ کی مدد کی، لہٰذا ہمیں اس کے قتال پر اسی قدر حزن و غم کرنا چاہیے جس قدر اس کے آباء و اجداد اور اس کی دادی شیری کا نصارہ پر احسان رہا ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کے لیے پتھر کا ایک تابوت بنا کر اس میں اس کی لاش کو دفن کروں۔ نصارہ نے کہا اے اسقف اعظم، ہم آپ کے تابع ہیں اور آپ کی رائے پر آپ کے موافق ہیں۔ اسقف اعظم نے حکم جاری کیا اور مری میں پادریوں کے باغ میں یہ تابوت تراشا گیا، اور اسقف اعظم خود نصارہ کے ساتھ گیا اور دریا سے اس کے لاش کو نکالا اور اس کو کفن دے کر تابوت میں رکھ کر وہ اور اس کے ساتھی نصارہ اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر لائے اور اس پتھر کے تابوت میں رکھا جس کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 31 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان کا رخ کیا اور ابر شہر، توس، بیروت اور نسا کو فتح کرتے ہوئے سرخس پہنچے اور وہاں باشندگان مرو سے مصالحت کی۔ اور سکن بن قتادہ ارینی کی روایت ہے کہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کو فتح کیا اور بصرہ لوٹ آئے۔ استخر پر شریک بن عغور حارسی کو گورنر مقرر کیا۔ شریک نے جامع مسجد استخر تعمیر کی۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بنو تمیم میں سے حاضر ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اخنف تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اوس بن جابر جشمی تھے۔ اس نے آپ سے عرض کیا آپ کا دشمن آپ سے بھاگ رہا ہے اور وہ آپ سے خوفزدہ ہے اور ملک طویل و عریض ہے، لہٰذا آپ اس کا پیچھا کیجیے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے اور اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی اور لوگوں کو تیار ہونے کا حکم جاری کیا۔
بصرہ پر زیاد کو اپنا نائب مقرر کیا اور کرمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر خراسان کی راہ لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصفہان کی راہ لی، پھر خراسان پہنچے اور کرمان پر مجاشع بن مسعود سلمی کو مقرر کیا، اور خود ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وابر کے بیابان کا راستہ اختیار کیا جو 80 فرسخ کی دوری پر تھا، اور پھر تبسین کی طرف چلے۔ منزل مقصود ابر شہر تھا جو نساپور کا شہر تھا۔ مقدمۃ الجیش پر اخنف بن قیس تھے۔ پھر آپ نے کوہستان کا راستہ لیا اور ابر شہر پہنچ گئے۔ وہاں ہیرات کے لوگوں یعنی حباتلہ سے متپیڑ ہوئی۔ اخنف بن قیس نے ان سے قتال کر کے انہیں شکست فاش دے دی۔ پھر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساپور آ گئے۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔